السلام علیکم۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اللہ پاک سے مانگنے کی یہ بھی خوبی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ میں نہ بھی بیان کر سکیں، پھر بھی وہ آپ کے جذبات آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک کے فیصلے ہماری خواہشوں اور آرزوؤں سے بہتر ہے۔ اس کے ایک حکم پہ بدل جائیں گے یہ جو تکلیف اور غم کے جتنے بھی لمحات ہیں۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ کا ہم پر یہ احسان کم ہے؟ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا کیا۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تھک جاؤ اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ دل کا سکون تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ ضرورت پڑی تو کوئی نہ تھا ہمدرد، خیر یہ قصہ بھی خدا کے سپرد۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر نماز پڑھے بغیر میرا گزارا نہ ہو۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو، فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی رہنمائی کرے گا۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے۔ نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ ہم کو کافی ہے، اور کیا اچھا کارساز ہے، اور کیا ہی بہترین کارساز ہے، اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو تم اس سے ملنے والے ہو۔